کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس واقعے پہ آپ غور کر کے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام دنیا کی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو انہوں نے خبر دی، کتنے لوگوں کو انہوں نے اطلاع دی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کیا آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی میں کہ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد کبھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا ہو کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ارادہ کر لیا تھا۔ میرے بھائی، آج ہم اپنے بکرے، اپنے دمبے ذبح کرتے ہیں، گائے اور بکریاں ذبح کرتے ہیں، اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، اپنے فیس بک پر، سوشل میڈیا سائٹس پر سارے محلے میں پھرا پھرا کے بتاتے ہیں آپ کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں، آپ کا حج کس کے لیے ہے۔ حج کے لیے نکلنے والے تمام گھر والوں کی دعوت رکھ کر، پھول پہن کر، ویڈیو بنا کر، سارے محلے میں پھر کر بتاتے ہیں کہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر دیا۔ اب اس کے بعد جو انسان اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بنائی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس انسان کے لیے ایک ہی راستہ، ایک ہی اسوہ اور ایک ہی قدوہ شریعت نے بتایا ہے، وہ اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، ابھی کچھ ایام کے بعد ماہ ذی الحج آنے والا ہے۔ حجاج کرام جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے، قریب ہی میں انشاءاللہ وہ حج کے سفر میں روانہ ہو جائیں گے۔ دنیا بھر سے لوگ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے، بنا کسی نسل کے، بنا کسی ملک کے فرق کے، نہ رنگ کا کوئی فرق ہوگا، نہ کوئی نسل کا فرق ہوگا، نہ مالداری کا کوئی فرق ہوگا، نہ عہدیداری کا کوئی فرق ہوگا، ساری دنیا سے لوگ حج کی نیت سے کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے حج کے ارکان ادا کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کریں گے۔ حضرات، جہاں حج کی عبادت اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، وہیں یہ حج کی عبادت ہمیں ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کی یاد دلاتی ہے کہ جن کو یاد کرنے کا حکم دیتے ہوئے خود رب العالمین نے کہا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اے نبی، آپ اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، ان کا ذکر کیجئے، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے۔ حج کا یہ فریضہ قدم قدم پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد دلاتا ہے۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ایک خطبے میں یا ایک پروگرام میں یا ایک دن میں مکمل طور پر بتائی نہیں جا سکتی ہے۔ لہذا آج کے اس خطبے میں
میں آپ کے سامنے مختصر طور پر ابراہیم علیہ السلام کے چند صفات بتانے کی کوشش کروں گا جو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی 2 آیتوں میں ذکر فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 اور 121 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ، پہلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ اہل علم نے امت کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی امت کا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک شخصیت، لیکن اپنے اندر وہ ایک ایسا عزم و حوصلہ رکھتے تھے، اپنے اندر ان کا ایک ایسا ایمان تھا کہ ایک امت کا ایمان بھی ان کے ایمان کے سامنے کوئی جو ہے مقام و مرتبہ نہیں رکھتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، ابراہیم علیہ السلام کا عزم و حوصلہ آپ کو اگر دیکھنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے اس واقعے کو دیکھیے کہ ساری قوم مل کر بادشاہ وقت اور سارے خاندان کے لوگ، تمام ساتھی، تمام دشمن، ساتھ رہنے والے تمام مل کر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے اور خاک اثر کرنے کی جو ہے ارادے میں آگ جلاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے خلاف اکیلے کھڑے ہوئے۔ کیا ایمان رہا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا؟ سامنے آگ جلائی جا رہی ہے اور ایسی خطرناک آگ ہے کہ اس آگ میں سیدھے پھینکنے کی ہمت تک لوگوں نے نہیں کی، دور سے پھینکنے کے لیے انتظام کیا اور ایسی چیز، ایک ایسا آلہ بنایا کہ دور سے ان کو پھینکا جا سکے۔ اتنی خطرناک آگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ آگ میرے ہی لیے جلائی جا رہی ہے، میرے جلانے کے لیے ہی آگ جو ہے جلائی جا رہی ہے، لیکن ایمان میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ آپ سوچئے کہ کیسا ان کا عزم رہا ہوگا، کیسی ہمت کی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ سے ایسا رشتہ انہوں نے جوڑا تھا کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ان کی زبان پہ کلمات تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، میری مدد کے لیے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عزم و حوصلہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک امت قرار دیا اور کہا ان ابراہیم کان امۃ۔ اور حضرات اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا قانتا للہ۔ دوسری بات ابراہیم علیہ السلام میں یہ تھی کہ یہ اللہ رب العالمین کے احکام کے تابع دار تھے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی حکم نازل ہوتا، اللہ رب العالمین کوئی کام کرنے کا حکم دیتے، حکم دینے کی دیر ہوتی اور ابراہیم علیہ السلام عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے کہا کہ یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کا رب مختلف آزمائشوں سے، مختلف احکام سے آزماتا تو وہ ہر حکم پر عمل پیرا ہوتے، ہر آزمائش میں کھڑے اترتے، ہر آزمائش میں کامیاب ہو جاتے۔ حضرات آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے، آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں بات نظر آئے گی کہ اللہ کے ایک ایک حکم کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے نفسیات کو قربان کرتے تھے، اپنی خواہشات کو قربان کرتے تھے۔ ارے اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ ایسا باپ جس کو ضعیفی کی عمر میں اولاد ہوئی اور وہ اولاد اب چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین خواب میں حکم دیتے ہیں، خواب میں بتاتے ہیں کہ اس اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذرا غور کر کے دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ مدت تک اولاد نہیں ہوئی، برداشت کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد اس اولاد کو ریگستان میں رکھنے کا حکم ہوا، ایک مدت تک وہاں لے جا کر ریگستان میں رکھا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام مل کر ساتھ میں رہ رہے تھے اپنی اولاد کے، جب اولاد چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، جب اولاد تگ و دو کرنے کے قابل ہوئی، آنکھوں کا تارا بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے، اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ لے جا کے کہیں چھوڑ دو یا کسی کے ہاتھ سے ذبح
کروا دو، خود اپنے ہاتھوں سے ایک جانور کو ذبح کرنے کی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ کیا بڑی آزمائش تھی، لیکن ایک منٹ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پس و پیش نہیں کیا، آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ قربانی دینے کا حکم تھا، اللہ رب العالمین کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور صرف یہ زبانی دعوے نہیں تھے، مینا کے میدان میں لے جا کر گرایا نیچے، ان کے پیٹ پر بیٹھ گئے، چھری لے کر چلانے ہی والے تھے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے دمبے کو بھیجا، جنت کا دمبا قربان کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے بچا لیا۔ حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کے تابع دار تھے، اللہ کے ہر حکم کو مانا کرتے تھے۔ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو اسوہ ہے، زندگی کے حالات جیسے کیوں نہ رہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے وہ کامیاب بندے جن کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں کی تھی، وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے احکام کی تابعداری کرتے تھے۔ آج ہمارے کئی مسلمان بھائی جب زندگی میں مشکل کے حالات پیش آتے ہیں، سود پر پیسہ لینے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے، سود پہ پیسہ لے لیتے ہیں، کبھی علاج کے غرض سے، کبھی شادی کرانے کے لیے، کبھی گھر بنانے کے لیے، کبھی کسی اور کام کے لیے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، آپ مجھے ذرا بتائیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا راستہ تھا؟ اللہ رب العالمین کے حکم کو انہوں نے مانا، آپ بھی مانیے، اللہ رب العالمین کے حکم کو مانیں گے، اللہ ویسی عزت نصیب کرے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت نصیب فرمائی۔ تیسری بات حضرات جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمائی، اللہ نے کہا حنیفاً، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، مخلص تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کی نیت میں اللہ کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کا کبھی گمان تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی نیت میں ریاکاری کبھی کرتے ہی نہیں تھے، وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے تھے۔ یہی واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اس واقعے پہ آپ غور کر کے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام دنیا کی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی قربانی کرنے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کو انہوں نے خبر دی، کتنے لوگوں کو انہوں نے اطلاع دی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہوں۔ یا آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی میں کہ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد کبھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا ہو کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ارادہ کر لیا تھا۔ میرے بھائی، آج ہم اپنے بکرے اپنے دمبے ذبح کرتے ہیں، گائے اور بکریاں ذبح کرتے ہیں، اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر، اپنے فیس بک پر، سوشل میڈیا سائٹس پر سارے محلے میں پھرا کے بتاتے ہیں آپ کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں، آپ کا حج کس کے لیے ہے۔ حج کے لیے نکلنے والے تمام گھر والوں کی دعوت رکھ کر، پھول پہن کر، ویڈیو بنا کر، سارے محلے میں پھر کر بتاتے ہیں کہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں یا آپ لوگوں کے لیے جا رہے ہیں؟ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کیجیے، ورنہ یاد رکھیے سب سے پہلے 3 لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان میں ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا۔ نیت کی خرابی کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نیت میں اتنے مخلص تھے کہ اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بڑے ہی مخلص انسان تھے۔ اور آپ دیکھیے انسان جب اخلاص سے عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین بنا مانگے شہرت عطا کرتا ہے۔ وہ واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے صرف انجام دیا، وہ قربانی جو صرف دونوں دینے کے لیے جا رہے تھے، ساری دنیا کا ہر مسلمان آج اس کو جانتا ہے۔ انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا لیکن ساری دنیا کا ہر انسان اس کو جانتا ہے، اس لیے کہ ان کی نیت میں اخلاص تھا۔ آپ نیت میں اخلاص پیدا کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو قبول کرے گا۔ چوتھی بات جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع ہوتی ہے شرک کی مخالفت سے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ خود اپنا باپ بتوں کو بنا کر، بتوں کو بیچ کر، بتوں کا کاروبار کرنے والا انسان ہے۔ باپ کو کہتے ہیں
कि ऐ मेरे अब्बू आप शैतान की इबादत न कीजिए। बाप गुस्से में आके कहता है इसके बाद कहोगे, अगर इसके बाद मेरे पुत्रों के बारे में जबान खोलोगे पत्थरों से मार मार के रजम कर दूंगा। ये नहीं कहा कि इसके बाद कुछ नहीं कहूंगा, ये कहा कि सलामती हो तुम पर, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। मुशरिक बाप था, बाप को छोड़ दिया, कौम को हिदायत की दावत दी, कौम को तौहीद की दावत दी, कौम ने दावत कबूल नहीं की, बुतों को तोड़ कर समझाने की कोशिश की। इस्लाम के लिए, तौहीद के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान को कुर्बान करना पसंद किया, लेकिन लोगों को शिर्क में पड़े हुए देखना उनको पसंद नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में कूदना पसंद किया, लेकिन शिर्क करना पसंद नहीं किया। और जब लोग शिर्क को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कॉम्प्रोमाइज करके वहां रुके नहीं रहे। वो शहर छोड़कर, वो इलाका छोड़कर, वो खानदान छोड़कर, वो बस्ती छोड़कर उन्होंने हिजरत की, जो बस्ती के मुशरिकों की बस्ती थी, जो इलाका मुशरिकों का इलाका था। मेरे भाई, आज उम्मत को, आज मुसलमानों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन वाक़ियात को पढ़कर जरा गौर करना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस दीन की दावत दे रहे थे, और आज हम मज़ारों में सजदा करके किस दीन की हम जो है इत्तिबा कर रहे हैं। हम गैर अल्लाह से दुआ मांगकर किस दीन की तरफ जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें किस दीन की तरफ दावत दी थी। इसके बाद हज़रात, पांचवी सिफत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिक्र की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा शाकिरन लिअनउमी, शाकिरन लिअनउमी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे, शुक्र गुजारी करने वाले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप यहाँ रुक के जरा गौर कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी शुरू होती है तौहीद की दावत देकर, अपने खानदान से रिश्ता तोड़ लेते हैं, अपने इलाके को छोड़ के हिजरत कर लेते हैं। शादी के बाद एक मुद्दत तक औलाद नहीं होती, औलाद होने के बाद औलाद को कुर्बान करने का हुक्म होता है। सारी जिंदगी आजमाइशों में घिरी हुई, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वो शुक्रगुजार बने, वो अल्लाह की शुक्रगुजारी करने वाले थे। आजमाइशों में अल्लाह के हुक्म को मानते हुए वो शुक्रगुजारी भी करते थे। ये नहीं था कि अल्लाह मुझे क्यों आजमा रहा है, क्या मैं ही था आजमाने के लिए, क्या अल्लाह मुझी को मेरी औलाद ही को कुर्बान करने के लिए क्यों कह रहा है, अल्लाह मुझी को क्यों हिजरत करने के लिए कह रहा है, मैं अपने खानदान को छोड़ के आ गया, क्यों अल्लाह मुझे औलाद नहीं दे रहा है, मैं अपनी औलाद इतनी मुद्दत के बाद हुई, क्यों अल्लाह इस औलाद को कुर्बान करने के लिए कह रहा है। सारी जिंदगी में एक कलिमा कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाशुक्री का नहीं कहा, अल्लाह की शुक्रगुजारी सारी जिंदगी करते रहे। और आप अंदाजा लगाइए वो वाक़िया सुनकर कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आए। बहू आपको जानती नहीं थी कि आप उनके ससुर हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। आके घर पे खटका जो है लगाया और अंदर से औरत बाहर आई, बहू बाहर आई तो पूछा क्या हाल है, कैसे है, क्या हाल चाल है। कहा कि क्या हाल है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी परेशानी में जिंदगी गुजर रही है। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तुम्हारे शौहर आए तो कहना कि एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने कहा कि घर की चौखट बदल दे, घर की चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा क्या कोई शख्स यहाँ मेरे से पहले आया था, क्योंकि नबी की खुशबू नबी को महसूस हो जाती है। कहा कि हाँ एक बुजुर्ग आए थे और कह रहे थे कि घर की चौखट बदल दो। उन्होंने कहा कि वो मेरे वालिद इब्राहिम थे, वो अल्लाह के नबी थे। उन्होंने इशारतन ये कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं क्योंकि तुम अल्लाह की नाशुक्री बंदी हो। हज़रात यहाँ गौर करके देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी आजमाइशों में घिरे रहकर भी अल्लाह की शुक्रगुजारी करते थे और शुक्रगुजारी करने वालों को पसंद करते थे, नाशुक्री करने वालों को पसंद नहीं करते थे। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपके सामने यही बात रखना चाहूंगा कि हज का ये मौसम, हज की ये इबादतें, हज के ये अरकान, कुर्बानी का ये मौका, हमें जहाँ ये तमाम इबादतें हमें याद दिलाता है, वहीं इन इबादतों के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी याद हमें आती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ हमें याद आती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से ताल्लुक याद आता है, जिससे हमें देखकर हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह के मोमिन बंदे कैसे थे। अल्लाह को राज़ी करना है तो हमें कैसी ज़िंदगी गुजारना है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसवे पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के हर हुक्म पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा ईमान पे बाकी रहने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रियाकारी से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को शिर्क से दूर रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनाए।
اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو حجاج کرام اے اللہ تیرے گھر کا طواف کرتے حج کے ارکان مکمل کرنے آ رہے ہیں ان کے سفروں کو اللہ آسان کر دے، اے اللہ ان کو جہاں پریشان کیا جا رہا ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ تیرے جو حاجی ہیں اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو دیندار رشتے نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا کر ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔